پابند ہے۔ دنیا کے اندر جوانی میں ہم نے اپنے پیر سے بیعت لی، پیر نے ہمارے ساتھ لی کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ کوئی سلسلہ نقشبند میں، کوئی چشتی میں، کوئی سہروردی میں، کوئی قادری میں، کوئی اتاری میں، کوئی مجددی میں، کوئی ناصریہ میں، مختلف قسم کے گئے، کوئی نظامی میں، ہر ایک کے اپنے اپنے سلاسل ہیں۔ یہ بیعت بعد میں تھی۔ ایک بیعت اللہ سے ہم نے 11ویں سپارے میں اللہ نے ہمارے سے لی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو تجھے مال دوں گا یہ امانت ہے، جو جان دوں گا امانت ہے، میں اس امانت کو تیرے سے غزوہ تبوک میں مانگوں گا تجھے دینی پڑے گی، بہن دروازے پر آ کے کھڑی ہو جائے امانت مانگوں گا اس کی جھولی بھرنی پڑے گی، یتیم دروازے پر آ جائے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ امانت دینی پڑے گی، کوئی بھوکا دروازے پر آ جائے اپنے سامنے سے روٹی اٹھا کر اس کا پیٹ بھر کر یہ امانت تجھے دینی پڑے گی، پڑوسی کے گھر میں چولہا نہ جلا اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر پڑوسی کے گھر میں کھانا پہنچا کر یہ امانت تجھے دینی پڑے گی، کسی کا احساس کرنا پڑے گا یہ امانت تجھے دینی پڑے گی۔ اگر میں تیرے سے مال کی امانت مانگوں، میں تجھے گھر میں نہ دیکھوں، کبھی بدر کے میدان میں دیکھوں، کبھی احد میں دیکھوں، کبھی کربلا کے میدان میں دیکھوں، میں تیرے سے قرآن کا حق لوں گا، کبھی میں تیرے سے قرآن محراب میں سنوں گا، اور کبھی میں قرآن کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پر سنوں گا۔ یہ آگے نکلنے ہیں نہ بابا نہ، اس آگے نکلنے سے پیچھے رہنا بہتر ہے۔ کہاں کے اپنی نوجوان نسل کو نکالیں؟ میں رات چلا 3 چاکر بھی میرے 4 پروگرام تھے، جو میں مظفروال سے 2 پروگرام کر کے پھر میں امن آباد، پھر میں نوشہرہ ورکا سے ہوتا ہوا میں پھر جب نکلا تو ڈرائیور بالکل تھک چکا تھا، میری بھی آنکھ میری لگ گئی۔ ہم ایک جگہ موٹر وے پہ سائی انٹرچینج پہ رکے، اب گاڑی ہماری رکی تھی 15 منٹ کے اندر صبح 4:30 بجے ہمیں نہیں پتہ لگا اس پیٹرول پمپ پہ 33 لاکھ روپے کی ڈکیتی ہوئی اسی طرح۔ میری آنکھ کھلی 6:11 پہ پیٹرول پمپ، میں نے جب اٹھو نماز پڑھو کا جا رہا ہے، وہ پولیس کا رش ہو، کیا ہوا ہے؟ 10-15 نوجوان آئے تھے۔ یہ کون تھے؟ انہیں تو خالد بن ولید بننا چاہیے تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ تو محمد بن قاسم کے بیٹے تھے۔ یہ کون تھے؟ اٹھ جاگ محمد بن قاسم، اسلام نے آج پکارا ہے، پھر گنگا پار سے طاہر نے تیری غیرت کو للکارا۔ یہ کیا ہوا؟ سیکیورٹی گارڈ بھی، وہاں کی لیبر بھی، وہاں کا کلرک، سارے رگڑے میں آئے ہوئے تھے۔ غلطی ایک کی خمیازہ سب کو بھگتنا پڑا۔ یہ کلچر، پھر یہ خبر جب موبائل پہ چلی ہوگی تو امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک میں، انڈیا جیسے نامراد ملک نہیں کہوں گا، اس میں مسلمان بھی بستے ہیں، نامراد حکومت جو اسلام کے خلاف ہر وقت بولتی رہتی ہے، لکھتی رہتی ہے، جب یہ خبر وہاں گئی ہے کہ اس نبی کے امتی جس کے دربار میں حاتم طائی کی بیٹی فسانہ آئی تھی، اللہ، اور حضور نے فرمایا تھا کلمہ پڑھ، میں نے کہا تھا میں نے کوئی نہیں پڑھنا، کہا کلمہ پڑھ 2 خوشخبریاں دوں گا، تجھے کسی صحابی کے گھر میں نہیں رکھوں گا، میں تجھے فاطمہ کے گھر میں رکھوں گا، اور جب تجھے باپ یاد آئے مجھے بلا لیا کرنا، تو مجھے ابا کہتی رہنا، میں تجھے بیٹی کہتا رہا۔ انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں چھوڑو، میرے کوئی نہیں رہنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، پردیسی عورت ہے، صحابہ سکی بہنوں سے زیادہ احترام کرنا، اور اسے چھوڑ کے آؤ، اور یاد رکھنا چہرہ تو دور کی بات ہے، جہاں یہ قدم رکھے اس کی جوتے کی نشان پر بھی نگاہ نہ اٹھانا، اگر تمہاری نگاہ وہاں پڑ گئی تو لوگ ہمارے سامنے جو پیچھے والوں کو لے کے آئے، ناراض نہ ہونا، ان کو جب بھی ہم نے دیکھا 2 گروہوں میں تقسیم اور دونوں کو تلواریں چلاتے دیکھا، ہمیں دکھایا بھی کیا تھا بتایا۔ اور یہاں بیٹھنے والے نے ہاتھ جوڑے کہ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، سگے بھائیوں میں اتنا پیار نہیں اتنا یاران رسول اور اہل بیت رسول کے اندر پیار۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی نہیں مننی، وہ کہہ کے گئے مسلمان نظر آئے گا لیکن مسلمان کے سینے میں اسلام نظر نہیں۔ یہ بہت بڑا علم ہے۔
ہالینڈ مرد آباد، ناروے مرد آباد، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سب نعرے لگا رہے تھے بھی. ماشاءاللہ سنانے والا کل بھی پر میرے ساتھ تھا، پرسوں ترسوں بھی میرے ساتھ تھا. ہر جگہ میں بھی ہاتھ کھڑے کرواتا ہوں، بس یہ ہاتھ کھڑے ہونے کی حد تک یا قربانی دینے کی حد تک کوئی تیار نہیں. یہاں آپ کے علاقے میں لوگوں سے دیکھا کوئی نہیں، رات کے اندھیرے میں روڈ ہی دیکھے کوئی ادھر کو جا رہا ہے ادھر کو جا رہا ہے. مجھے اس کی آبادی کا پتہ نہیں، کتنے گھر ہیں، کتنے یہاں حمام ہیں، کتنے داڑھی کاٹنے والے، کتنے شیو کرانے والے. میں آپ سے ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، اب پتہ نہیں اگلا سال آئے یا آپ مجھے بلائیں یا کوئی اور آئے. مجھے آپ ایک سوال کا جواب آنے والے کو دینا. فقیر سوال پوچھ کے گیا تھا، اس نے ایک کارٹون بنایا. ہم نے کہا سفارتی تعلقات ختم کر دو، ایسے ہی ہم نے کہا سفیر کو نکال دو، اپنا سفیر وہاں سے واپس بلا لو، ان کا صابن استعمال نہیں کرنا، ان کا پرفیوم استعمال نہیں کرنا، ان کی کھانے پینے کی اشیاء. یہ ہمارا عشق تھا جو چہرہ. اظہار عشق کیا ہے؟ یہ عشق کا تقاضا تھا. مرد آباد مرد آباد. او بھائیو جنہوں نے آج داڑھی کٹائی ہے تمہیں مبارک ہو. ہم نے رکھی، ہمیں وہ تم نے ہماری ماننی کوئی نہیں، تمہیں مبارک ہو. لیکن مبارک لعنت کا سبب ہے، ناراض نہ ہونا. میں عمر میں 48 سال کے قریب پہنچ رہا ہوں، تقریباً 75% میرے سے عمر میں چھوٹے بیٹھے ہیں اور 25% میں سے بڑے ہیں. ان کو میں عزت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، گالیں لٹک چکی ہیں، داڑھی نکل چکی ہیں. کیڑی جانور والی تو شکل بنا رکھی ہے. اس کی گود میں کتے کنجر آئیں گے، عبد القادر جیلانی نہیں آئے گا اس کی گود میں. تم دفاع کرو گے ختم نبوت کی پگڑی کا؟ جس نے دین کو اجاڑ کے رکھ دیا، اور دین کو سب سے زیادہ اس وقت نقصان مسلمان کو جا رہا ہے، کافر نہیں کو جا رہا. آپ پوچھے دلیل دیتا ہوں. اس وقت نقصان مسلمان کو جا رہا ہے. ہالینڈ نے جو کارٹون بنایا ہماری فیس بک کے اوپر ڈال دیا. آپ نے کیا کہا؟ اس لعنتی کو کوئی 1000 آدمی لعنت بھیجے گا، اسے مدینے کی زیارت ملے گی. آپ نے 1000. حضور علیہ السلام کے دور میں موبائل تھا ہی نہیں، ٹیلی فون مواصلاتی نظام تھا ہی نہیں. نبی کے دور میں تو یافور تھا حضور کا خچر، جو حضور کے سامنے مسجد نبی میں آ کے کھڑا ہو گیا. رحمت والے نبی نے فرمایا صحابہ دیکھنا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں مسجد نبی کے باہر ہے. یہ یافور یہ اپنی گردن ہلا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی میں اپنی نسل میں آخری بچہ ہوں، اور میرے پر بہت سارے پہلے نبیوں نے ہماری نسلوں میں سواری کی. کملی والے مجھے خادم کے طور پہ رکھ لے، میں تیرے سے نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے مانگوں گا، مجھے اپنی مسجد کے دروازے پر بیٹھنے کی اجازت دے دے، میں باہر سے بیٹھ کے تیرا منہ تکتا رہوں گا بس. پھر حضور علیہ السلام کا ملازم بھی تھا. اللہ کے نبی کو کسی کو بلوانا ہوتا، یافور جا میرے ابو بکر کو بلا کے لا. پھر سیدھا صدیق اکبر کے دروازے پہ جا کے ٹکرے مارتا. جب صدیق اکبر دیکھتے کہا نبی کا یافور خچر آیا ہے، آپ دوڑتے حضور نے بلائے. جب حضور علیہ السلام کا جنازہ عائشہ میں 2 دن پڑا رہا اور بدھ کے دن آپ کی تدفین ہوئی، سوار کے دن آپ رخصت ہوئے، تو اس یافور نے مدینے کی گلیوں میں جو چکر لگائے ہیں نا، پھر مسجد نبوی کے اندر آ کے جھانکتا اور ممبر محراب کو دیکھ کے زور زور سے بھاں بھاں کر کے روتا. حضور کا جنازہ اٹھا نہیں تھا، اس نے مدینے سے باہر کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. عشق کے تقاضے کو ایسی جناب امام مالک رحمت اللہ علیہ کا عشق کا تقاضا دیکھیے. فرمایا جب آپ کے انتقال کا وقت آیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا غسل دینے والوں نے غسل دیا، پانی ڈالتے ڈالتے ہاتھ ملتے ملتے رک گئے. باہر ان میں سے ایک نوجوان آ کے کہنے لگا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دونوں کندھے زخمی ہیں، بتاؤ کس وقت چوٹ لگی تھی؟ ابھی بھی کندھوں سے خون بہ رہا ہے. کسی نے نہ بتایا، گھر والوں نے نہ بتایا. جنازہ اٹھ گیا.
اگلے دن ایک مجلس کے اندر مسجد میں شاگرد بیٹھا رو رہا تھا، کہنے لگا او لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں امام مالک کے کندھے کیوں زخمی تھے۔ 17 سال مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرتا رہا، کبھی بیچ گلی کے نہ پھرا تھا، کناروں کے پاس سے گزرتا تھا، دیوار کے ساتھ کندھے لگا کرتے تھے، گھس گھس کے کندھے زخمی ہو گئے۔ بیچ روڈ میں اس لیے نہیں گزرتا تھا میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں کملی والے نے قدم رکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک حج کیا، دوبارہ حج کرنے کے لیے مدینے سے باہر قدم نہیں رکھا۔ یہ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بات ہے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حج کیا، اما جان تو جاتی کیوں نہیں؟ کا ڈر لگتا ہے کہ میں مدینے سے باہر چلی جاؤں کہیں میری موت نہ آ جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ 8 میل دور جا کر اپنی حاجت پوری کیا کرتے تھے، پیشاب استنجے کے لیے 8 میل دور جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا مالک اونٹ میں جھاڑیوں کی بیٹھ کر، پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ کر فارغ کیوں نہیں ہو جاتا؟ فرمایا 7 میل تک تو میری ناک کی نتھوں میں گنبد خضرا کی خوشبو آتی ہے، 1 میل آگے جا کے پیشاب اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پیشاب سے حضور کے روزے کی خوشبو کی توہین نہ ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینے کے فضائل بیان کر رہے تھے، آپ کے مریدین کہنے لگے حضرت جی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کا کیا مزہ آئے گا؟ قدم قدم پر آپ بتلاؤ گے کہ یہاں یہ واقعہ ہوا تھا یا یہ ہوا تھا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے تیاری کر لی، آپ نے فرمایا او لوگو مکے میں تمہارا جتنا دل چاہے رہنا، لیکن مدینے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں دوں گا، اگر میرے ساتھ جانا ہے۔ حضرت جی ٹھیک ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، 3 دن گزرنے کے بعد کی قسم ہے مدینے کی مٹی کے احترام کی وجہ سے آج 10 میں نے پیشاب بھی نہیں کیا ہے۔ 12 علماء کرام رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا رہے تھے۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، کھانے میں آکے میرے عزیزوں لبادی دہی پڑی ہوئی تھی، ایک عالم صاحب نے چمچی دہی کی لگائی اور منہ میں ڈالی اور اس نے کہا ہے یار کتنی دہی کھٹی ہے۔ رات کو 12 کے 12 ہوٹل میں پکڑنے والا میرے ساتھ تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میرے جیب میں روٹی ڈال لی، نہ بینا ہوں اندھا ہے، پتہ نہیں کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے، صحراؤں کی طرف نکل گیا۔ اللہ اکبر، خادم نے بتایا حضرت یہاں کچھ کتے کھڑے ہیں، 3-4 کتے کھڑے تھے، کہنے لگے میں نے کہا اوہ مدینے کے کتے ہیں، ان کا احترام بھی کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ میں نے کھسے میں سے ایک روٹی نکالی، کھڑے تھے اس روٹی کو سونگ کے پیچھے ہو کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خادم سے کہا انہوں نے کھائی کہ نہیں؟ کہنا جی وہ تو سونگ کے پیچھے ہو گئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں روٹی کھاتے ہوں گے کہ نہیں۔ ایک عربی دیکھ رہا تھا، وہ آیا، اس نے روٹی کے 4 ٹکڑے کیے، ایک ایک کتا آیا، ایک ایک اٹھا کے چلا گیا۔ قاری صاحب عربی میں کہنے لگا حضرت قاری صاحب اس طریقے سے پھینکو کتے کھا جائیں گے، اگر ثابت ٹکڑا پھینکو گے 4 کے لیے ہی کوئی نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ او لوگو یہ تو ہمارے پر اللہ کا بڑا احسان ہے، حضور کی برکت سے خدا کی قسم بڑے بڑے کرتوتوں پر اس کے غصے غضب کی برداشت سے باہر ہے، پھر بھی خدا کا عذاب ہمارے پر نہیں آ رہا۔ وہ کہتا ہے تمہیں میں مروڑ کے رکھ دیتا، لیکن میں نے آخری وقت وعدہ کر لیا تھا محبوب میرے پاس بے فکر ہو کے آ جا۔ اللہ اکبر، میرا محبوب اپنی امت کو میرے حوالے کر کے چلا گیا ہے۔ میں سامنے آئے، فرشتوں نے زمین پہ گھور کے دیکھنا شروع کر دیا کہ الہ العالمین اس کا کیا کرے گا۔ عرش والے نے فرمایا دیکھو ابھی مزہ چکھاؤں گا۔ اللہ کی مخلوقوں میں سے پانی کی مخلوق نے سر اٹھایا، کہنے لگی الہ العالمین ذرا 2 منٹ کے لیے اسے ہمارے حوالے کر دے۔ اللہ نے فرمایا کیا کرو گے؟ یا اللہ اسے دریا کے کنارے لا کے کھڑا کر۔ فرعون دریا کے کنارے آیا، پانی کی موجوں نے ایسا لپیٹے میں لیا، پانی کی موجوں میں جا رہا تھا، کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون
فرمایا اب تو تجھے عبرت کا نشان بناؤں گا. النار یورون علیہا غدوا وعشیا. آج تک خدا کی قسم و عذاب کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. اس کی ممی اس کا مجسمہ آج مصر کے عجائب گھر میں، لیکن عذاب مل رہا ہے اسے آگ کے عذاب کی لپٹوں میں.